بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افندی دعا چینل نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے جس میں ہم مختلف مہمانان گرامی کو بلاتے ہیں جو ہمارے پروگرام میں شریک ہو کر ہمارے دو مختصر سے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک دعا کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو آج ہماری مہمان شخصیت جو ہے وہ جناب آفتاب اسرار صاحب ہیں۔ آفتاب اسرار صاحب پاکستان ٹیلی ویژن سے 2005 میں ایک سینئر پوزیشن کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسے پروگرام کیے جو آج تک یاد ہیں، بلکہ جب ٹی وی شروع ہوا تھا 1967 میں، تو یہ ان زمانے کے سے ٹی وی سے منسلک ہے۔ بڑے بڑے آرٹسٹ جن میں بشرا انصاری، شجاعت ہاشمی، راحت کاظمی اور اس طرح کے دیگر نون ہمارے، نجمہ محبوب صاحبہ تھیں ایک مرحومہ، اس طرح کے بڑے آرٹسٹوں کو آپ نے انٹروڈیوس کیا پاکستان ٹیلی ویژن کی وساطت سے۔ یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی خدمات انجام دی اور اے ٹی وی کے سرکردہ اس سرکردہ ٹیم کے ممبر رہے جس نے اے ٹی وی کو جنم دیا۔ آج کل آپ ایک اپنا ذاتی پروڈکشن ہاؤس چلا رہے ہیں اور مسلسل لوگوں سے، آرٹسٹوں سے اور فنکاروں سے رابطے میں رہ کر مختلف قسم کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں آفتاب اسرار صاحب۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ دعا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے اتنی تعریف کر دی، اس کے لیے میں اس قابل نہیں ہوں۔ سر، دعا کا کانسیپٹ بڑا عجیب ہے۔ اصل میں دعا تو وہی ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز کے بعد اور دعا کرتے ہیں روٹین میں، اور مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے وہ آپ کو اپنی زبان ہے۔ نماز تو آپ عربی میں پڑھتے ہیں، بہت سارے ہمارے دوست ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، جس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن دعا جو آپ اپنی زبان میں مانگتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ لنک ہو جاتا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے سر؟ وہ بڑا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے اپنے ساتھ تعلق کرنے کے لیے، اس وقت دعا کہتے ہیں سر۔ اچھا، دعا کا کانسیپٹ جو تھا، میں بھی روٹین کے حساب جس طرح آپ دعا مانگتے ہیں میں بھی دعا مانگتا ہوں، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ کیوں دعا مانگے؟ وہی کوئی وجہ تو ہونا، اس کی روح یہ ہے۔ اس کا مجھے سمجھ آیا اس طریقے سے کہ تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میری والدہ حیات تھیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو وہ اتنی بیمار ہو گئے، بیڈ ریڈن ہو گئی، مطلب وہ لیٹ ہی رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور اب آ جاتی تھی۔ اچھا، کیونکہ میں اکیلا ان کا بیٹا ہوں تو میرے ہی ذمہ داری تھی کہ ان کو کھانا کھلانا اور اس کا کام کرنا، نہ بہن کوئی نہیں تھی میری، یا میری مسز کرتی تھی زکلی۔ تو ہمیشہ میرا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کو دوپہر کو 12:30-1 بجے تک کھانا کھلا کر پھر نماز پڑھنے چلا جایا کرتا تھا زکلی۔ اچھا، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اور بات بتا دوں آپ کہ جب میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو مسجد کے رستے میں ایک مجذوب کہہ سکتے ہیں، بیکاری نہیں کہہ سکتے اس کو، مطلب تھا وہ ہر آنے جانے والے کو سوال کرتا رہتا تھا، کدھر جا رہے ہو؟ او بلے بلے، بڑی عیاشیاں ہو رہی ہیں، او خوب زبان، اس طرح کسی کو کچھ کہہ دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک بندہ جواب دیتا تھا، سوال کرتا تھا، مجھ سے ہی پوچھتا تھا۔ اچھا، ایک دن ایسا ہوا جس سے میں بتا رہا تھا کہ میں نے کسی کام میں مصروف ہو گیا اور میں اپنی والدہ کو کھانا دینا بھول گیا، اور میں نے کہا یار وہ نماز اب قضا ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ میں جا کے نماز پڑھ لوں اور پھر آگے کھانا کھلا دوں، ٹھیک ہے؟ خیر اس کے بعد میں نے وہ فٹافٹ کیا وضو کر، میں کہ چلو جلدی 5 منٹ کا کام ہے۔ جو گیا تو رستے میں وہ مزدور بیٹھا ہوا، پوچھتا کدھر جا رہے ہو؟ میں کہا نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے مزدوری کی تھی تو دہاڑی لینے جا رہے ہیں؟ پسینہ آ گیا سر، مجھے پسینہ آ گیا۔ میں نے صرف وہاں پہ فرض پڑھے اور بھاگا گھر کی طرف اور آ کر کو دے۔ تو نماز جو ہے نا، یہ دہاڑی ہم لیتے ہیں، ہم مانگتے ہیں کہ اللہ میں ہم نے، لیکن اس کے لیے آپ کو مزدوری کرنی بڑی ضروری ہے۔ مزدوری نہیں کریں گے افندی صاحب تو آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، نہ جائیں دفتر، اگلے مہینے آپ کو تنخواہ وہ نہیں دے گا۔ آپ اینٹیں اٹھاتے ہیں، اینٹیں نہ اٹھائے اس کے بعد آپ کو دہاڑی نہیں دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آپ محنت کرو اور اس کے بعد مانگو، اور ضرور دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ تو دعا میرے نزدیک افندی صاحب، دعا ایک لنک ہے اللہ تعالیٰ کا اور آپ کے درمیان، آپ اس قائم کریں اور مانگیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور پرابلم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں دعا کیا، ہم کہتے یا اللہ میاں اولاد دے دے، یا اللہ میاں پتر دے دے، یا اللہ میاں فلاں دے دے، پیسہ دے دے، یا اولاد مانگو تو صالح مانگو،
تو اللہ میاں صالح اولاد دے، صحت مند اولاد دے، پیسہ دے تو ساتھ صحت مانگو. اچھا اس پر توفیق ہے اللہ میاں مجھے. اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں سنا دوں کہ میں بہت چھوٹا تھا تو میرے دادا نے کہا نماز پڑھنی آتی ہے. میں نے کہا جی نماز پڑھنی نہیں آتی. کہتا اچھا بیٹا یہ وضو کر کے آؤ، یہ جان مال بچاؤ. اور وہ خود کرسی پہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا پڑھو. تو انہوں نے پھر وہ سورہ اخلاص پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی. اس کے بعد انہوں نے رکوع میں چلے گئے. اس میں پھر دعا مانگنے لگے تو پھر وہ چپ کرے، وہ بولے نہیں. تو خیر میں نے دعا مانگی. تو پھر جب دعا مانگ لی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا مانگا. میں نے کہا اللہ میاں مجھے بہت سارے پیسے دے. کہتا یہی غلطی کی تم نے. کیا تم نے کہا تھا اللہ میاں مجھے پیسے خرچنے کی توفیق دے. پیسہ وہی ہوتا ہے جو آپ خرچتے ہیں. جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا تکلیف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے نزدیک یہ دعا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آرام سے بات سر اللہ تعالیٰ سے آپ کھل کے بات کریں، ہر چیز ڈسکس کریں. اسے کوئی کسی قسم کا پردہ نہ رکھے. پردہ رکھنے کی ضرورت کیا، اس کو سب کچھ پتہ ہے. پردہ تو وہاں رکھے جہاں پتہ نہ ہو. اس کو سب پردہ اس کو آپ صراط المستقیم پہ جہاں کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے مانگیں سب کچھ، ذاتی چیز مانگیں. کہیں جی میری گاڑی نہیں ہے مجھے گاڑی دو، اللہ دے گا گاڑی. لیکن مانگے سلیقے سے، سلیقہ آنا چاہیے، ادب نہیں چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑنا آپ کسی بات. تو یہ خیر. تو فانی صاحب میرے نظریے دعا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے لنک قائم کرنے کا تاکہ آپ اس سے بات کر سکیں. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے دعا کے کانسیپٹ کو ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا. اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ سر میری زندگی پوری جو سی دعا پہ ہے. مجھے جو کچھ بھی دیا دعا کے وجہ سے ملا. میں نے ایسے مشکل حالات پیدا ہوئے. دیکھیں جو گورنمنٹ سرور ہوتا ہے یا جو پرائیویٹ سرور ہوتا ہے وہ بیچارہ تنخواہ دار ہوتا ہے، اسی پہ حساب سے اس کا گزارا ہوتا ہے، پیسے کی کمی ہوتی ہے. لیکن ایسے وقت بھی آیا جب کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میری پہلی بیٹی کی شادی ہوگی، دوسری کی والی کی ہونی تھی نا. تو جو میرا داماد کے جو ہے وہ ان کے آگے ایک دن انہوں نے کہا جی اس طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں. اچھا بچے نے MSc کر لیا تھا اور ہم انتظار کرتے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں. تو والدہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا سوال کیا. دیکھیں انہوں نے نہیں پوچھا کہ ان کا کیا کاروبار ہے، انہوں نے نہیں پوچھا ان سے کہ کیا انہیں گھر ہے یا انہوں نے پوچھا کہ لوگ شریف ہیں. میں نے کہا جی ہاں شریف ہے. کہتا پھر ہاں کر دو. عجیب بات ہے. تو میں بڑا حیران سے تو میں نے کہا ہاں کر دو. تو اس کے بعد جب میں نے ہاں کر دی تو میرے جو تھے جسے کہتے ہیں میرے داماد کے جو والد تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جمعہ چھوڑ کے اگلے جمعے پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے آپ کے. اور میری والدہ بیٹھے انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے آپ آ جائیں. جب وہ چلے گئے تو میں نے والدہ کو کہا، میں نے کہا مجھ سے تو پوچھ لینا تھا، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. کہتا میں دعا کروں گی. میں نے بھی دعا کروں گا. میں نے بھی دعا کی. اللہ میں کہا یا اللہ میاں تو عزت رکھنے والا ہے، تو نے ابھی تک پردہ رکھا ہے، آئندہ بھی پردہ رکھنا. ہوا یہ کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کیوں ٹی وی میں تھا میں چلا گیا وہاں پہ ٹی وی میں کام کرنے کے لیے. جس طرح دن کم ہوتے گئے میرے لیے مشکل ہونی چاہیے. میری بیوی نے کہا جی ایسٹیمیٹ لگوا لیں، اتنے لوگ آئیں گے، فلانے سے پوچھ لو، فلانے سے بات کر لو. اچھا کرتے ہیں جی کرتے ہیں. بہانے بنا کے میں ادھر سے ادھر ہوتا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں جب گیا تو وہاں جو میرے ساتھ ایک کولیگ تھا وہ آیا میرے پاس. کہتے ہیں یار ایک بندہ آفس میں پوچھ رہا ہے، گھڑی گھڑی لوگوں کو پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ کریں گے فلانا کریں گے، اس کو میں لے آؤں آپ کے پاس. میں نے کہا لے آؤ. وہ ایک بندہ آیا تو اس نے کہا جی کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں کام کر رہے ہیں ٹی وی میں، تو آپ کی ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے شالمار ریکارڈنگ کمپنی، وہ ہم نے اسٹوڈیو لینا چاہتے ہیں. ہم لوگ پشاور سے ہیں تو ہم نے وہاں شوٹنگ کرنی ہے. تو وہ اسٹوڈیو نہیں دے رہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ہماری شفٹیں پڑ رہی ہیں تو ہمیں تو بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. اتفاق سے ان کا MD میرے جاننے والے تھے، مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب صدیقی صاحب. تو میں نے کہا چلتے ہیں ان کے پاس. تو میں نے کہا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں گاڑی ہے. تو ہم لوگ ان کے آفس میں چلے گئے. دوستی تھی لازمی، دوست لازمی ہوتا وہ تو اپنے خیر انہوں نے چائے پلائی سب کچھ کیا. میں کہا صدیقی صاحب گزارش ہے کہ میرے دوست ہیں پشاور سے ہیں، ان کو اسٹوڈیو چاہیے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتایا کہ آپ کو کب اسٹوڈیو چاہیے. میں نے کہا آپ کو تو ٹائم نہیں. کہتے نہیں ٹائم نہیں، آپ اسٹوڈیو ڈیٹ بتائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اس رستے میں مجھے اس بندے نے کہا کہ جی اگر وہ 10,000 روپये بھی شفٹ کی مانگے تو دے دینا، ہمیں بہت مہنگا پڑا. تو میں نے اس سے پوچھا سر کہ کیا ہدیہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ سے ہم لیں گے 3,500 روپये جو ہمارا ریٹ ہے. وہ بندہ تو حیران لگ گیا. کہتا ہے یار ڈیٹ نہیں دے رہے تھے، ایک تو قیمت بھی کم ہے. تو اس نے اس سے کہا جی ٹھیک ہے ہم کروا کے. میں نے کہا اچھا مجھے آپ چھوڑ دیں آپ آفس. تو اترتے وقت اس نے کہا جی کہ ہم لوگ پٹھان ہیں، بڑے خاطر کرنے کے ہوتے ہیں، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، تو آپ کے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں، آئیں آپ کو چائے کے پلا کے آ کے چائے پینے لگے. پھر اس نے کہا جی کہ آپ سے تعلقات بھی اچھے ہو گئے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ پروڈکشن خود کریں، آپ کر لیں گے 2 دن کے لیے. میں نے کہا ہاں میں کر لوں گا.
سر آپ یقین کریں گے، خدا گواہ یقین کریں گے، اس بندے نے اسی وقت نکال کے مجھے 50,000 ایڈوانس دیا، جو میری دعا کا دیتی جائے، میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اللہ نے دیا. لیکن آپ مانگے تو صحیح نا اسے. میں نے مانگا، میں نے صاف کہا، میں کہا میری بیٹی کی منگنی میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، میرا تجھے علامہ آپ کو نہیں پتا، تجھے نہیں پتا تو کس کو پتا ہوگا، اور تجھے پتا تو پھر دے. اور اس نے ایک رستہ نکالا، دعا مانگا. تو یہ میری زندگی کا ایک، اس طرح ہزاروں واقعے ہیں. میں تو بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک واقعہ جو ہے جو میں زندگی میں کبھی نہیں بھولتا، وہ یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذریعہ پیدا کر دیا. آپ مانگے سے، میں نے مانگا ان سے، اور ڈائریکٹ صاف بات کی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ دو. کہاں سے دو مجھے نہیں معلوم، میرا تعلق نہیں ہے مانگنے کا، دینے کا آپ کا کام. آفتاب اسرار، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی آپ کی گفتگو کو پسند کیا ہوگا. اور اس میں جو اللہ نے آپ کی ایک اہم ترین مرحلے پر دعا قبول کی، یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر آپ کی وہ مشکل آسان کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین نے اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا ہوگا. ناظرین، میں نے پچھلے پروگرام کے ذریعے اس وقت سے یہ وہ کیا ہے کہ اب میں آخر میں آپ سے ضرور درخواست کیا کروں گا کہ آپ اس دعا چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کی پذیرائی کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اس سے آپ کو بھی ثواب دارین حاصل ہوگا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی. کہتے ہیں کہ اپنے لیے دعا کی بجائے جتنی آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آفتاب صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، خدا حافظ.